بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے ایک نیا چیلنج، جہانگیر ترین کا نیا گروپ۔ کیا یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کر پائے گا یا پھر اس کا حال بھی جاوید ہاشمی، عائشہ گل الئی یا ریحام خان کی طرح ہوگا؟ اس کے علاوہ شہباز شریف کو ایک گرین سگنل ملنا اور کچھ مقتدر حلقوں کا دعویٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد شہباز شریف کو مل گیا، چوری نثار حلف اٹھا رہے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تیسرا یہ کہ آیا ہمارا جو سسٹم ہے یہ عمران خان کو اگر کوئی نیا جھٹکا لگتا ہے یا پھر گورنمنٹ کو زیادہ ٹف ٹائم ملتا ہے تو کیا ہمارا جو نظام ہے یہ صدارتی نظام کی طرف تو نہیں جا رہا؟ تو ان تینوں چیزوں پہ آج ہم بحث کریں گے۔ جہانگیر ترین نے جو اپنا نیا ایک گروپ بنایا، ایک فارورڈ بلاک ایک بنایا، یقیناً وہ ایک بڑا پریشر گروپ بن گیا ہے، نہ صرف پنجاب گورنمنٹ میں بلکہ قومی اسمبلی کے اندر بھی وہ ایک بہت بڑا پریشر گروپ بن گیا ہے۔ چونکہ آگے بجٹ آ رہا ہے، بجٹ کی اپروول کے لیے تو پہلے ہی اپوزیشن کو ساتھ ملانا پڑنا تھا، لیکن اگر اپنے بھی ارکان ٹوٹ گئے تو بجٹ کی منظوری جو ہے یہ کھٹائی میں پڑ سکتی ہے یا اس کے اندر مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، کچھ آج اینکرز کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اخلاقی طور پہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے۔ یقیناً اگر اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر تو یہ جتنے بھی آزاد ارکان تھے ان کو جہانگیر ترین نے اپنے ساتھ ملا کے تحریک انصاف کی حکومت بنائی تھی، جو آج ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے، اور عمران خان کو ٹف ٹائم دینے کا اور جہانگیر ترین کی فیور میں اس سے وفا کرنے کا وہ حلف آج لے رہے ہیں، اور آج پوری باقاعدہ ایک حلف برداری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس گروپ کا انجام جو ہے یہ کیا عائشہ گل الئی یا ریحام خان یا جاوید ہاشمی کی طرح ہوگا، یا پھر یہ گروپ جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو اپنی ان کی اینٹیٹی ہے، شناخت ہے، اس کو قائم کر سکے گا یا نہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ جہانگیر ترین نہ تو کوئی عام آدمی ہے، وہ ایک بہت بڑا لابر ہے، اور پاکستان کی سیاست میں جب بھی آپ نے دیکھا کہ پیسے نے بڑا ہی اہم رول ادا کیا پیسے نے، اور جہانگیر ترین وہی بندہ ہے جس کو عمران خان کا اے ٹی ایم بھی کہتے تھے۔ اپنے طیارے کے اندر یہ لوگوں کی لابنگ کرتا تھا، ان کو کہتے تھے جہانگیر ترین کے متعلق کے طیارے بار بار کے یہ لاتا ہے MPA کے MNA کے، تو یہ وہی جہانگیر ترین ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا ٹف ٹائم دے گا یہ عائشہ گل الئی یا ریحام خان یا پھر جاوید ہاشمی کی طرح ایک ون مین شو نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی ون مین شو جہانگیر ترین کو سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور یقیناً جیسے ہمارے سیاستدانوں میں یا ایک سیاسی پارٹی کے اندر 2-3 گروپ ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی 2-3 گروپ ہوتے ہیں۔ کسی دھڑے نے، کسی گروپ نے جہانگیر ترین کو یقیناً آشیرواد دیا ہوگا تو جہانگیر ترین اتنا شیر بن کے ایک فارورڈ بلاک بنا رہا ہے۔ عمران خان کی اگر گورنمنٹ کو اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے، یا آپ اگر یہ خیال کرتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس چیلنج کے نتیجے میں اس کی گورنمنٹ جا سکتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لاسٹ چانس تھا پاکستان کے لیے۔ اگر عمران خان کی گورنمنٹ ناکام ہو جاتی ہے تو پاکستان کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف صدارتی نظام کے اندر ہے۔ ویسے بھی جو پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی نظام سویلائزڈ اور میچور جو قومیں ہیں ان کے کنٹریز کے اندر تو وہ چل سکتا ہے، لیکن جو امیچور نابالغ جو قومیں ہیں، جو قومیں انصاف کو، جسٹس کو، جو قومیں اپنی ذات سے، جو افراد اپنی ذات سے انصاف، اپنی لائف سے انصاف نہیں کر پاتے، وہ کنٹری میں کیا کریں گے؟ کنٹری کی اکانومی میں، کنٹری کے جسٹس میں، کنٹری کے سسٹم میں وہ کس طریقے سے کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو ہمارا نظام صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے تو پھر تو بڑی خوشائند بات ہے، کیونکہ صدارتی نظام ہی بنیادی طور پہ پاکستان کی ایک منزل ہے، پاکستان کا تمام پولیٹیکل سینیریو کا ایک سلوشن ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو وہ چونکہ عوام کے ڈائریکٹلی ووٹ سے منتخب ہوگا، وہ ایک پاورفل ہوگا، وہ کابینہ سے، وہ پارلیمنٹ سے بلیک میل نہیں ہوگا، تو پاکستان کے اندر قانون کی عملداری ہو سکتی ہے۔ ورنہ عمران خان صاحب جو آئیڈیلزم چاہ رہے ہیں، یہ آئیڈیلزم تو جو ڈکٹیٹر تھے ہمارے پرویز مشرف تھے یا ایوب خان یا صدر ضیاء، کوئی بھی آئیڈیلزم کو نہیں چلا سکی، بلکہ ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود ان لوگوں کو کرپٹ ترین سیاستدانوں کا سہارا لینا پڑا اور سیاستدانوں کو ساتھ لینا پڑا
اس نظام کے سروائیول کے لیے. تو اگر تو یہ نظام سے ہم چھٹکارا پانے جا رہے ہیں اور صدارتی نظام کی کچھ نوید ہمیں لگ رہی ہے, تو پھر صدارتی نظام جو ہے وہ تو پاکستان کی منزل ہے. پھر تو میں قوم کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ اگر صدارتی نظام کی طرف ہمارا کوئی قدم بڑھ جائے تو بہت اچھی بات ہے. تیسری بات جو شہباز شریف کی ہم کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نواز کے کچھ لوگ بڑے خوش نظر آ رہے تھے, اور اسپیشلی آج جو فرنٹ یہ بنا, فارورڈ بلاک بنا, تو اس میں تو پوری کی پوری جو اپوزیشن ہے اس کی ظاہری بات ہے لڈو پھوٹ رہے ہیں اور پھوٹنے بھی چاہیے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو نون لیگ کے اپنے دور کے اندر ہی ان کے اوپر کیسز بنے تھے ان کو بھی انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہا. جو عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر نون لیگ کے اوپر کیسز بنے اس کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہا. اگر عمران خان کی اپنی پارٹی کا کوئی منسٹر کرپشن میں آ جائے تو اگر عمران خان اس کا احتساب کرے تو اس کو بھی وہ بڑے ویلکم کرتے ہیں اور اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یعنی ایسی حکومت ہم نے تو اپنے 47-48 سال میں پہلے کبھی نہیں دیکھی. 10-11 حکومتیں ہم دیکھ چکے ہیں, کوئی ایسی حکومت نہیں دیکھی کہ اس نے اپنے منسٹرز کا احتساب کیا ہو, منسٹر در منسٹر اس کے ریزائن کر رہے ہوں, پرائم منسٹر کے کہنے پہ ان کو فورس کیا جا رہا ہو کہ اس انکوائری کے اندر یا اس ایلیگیشن میں آپ آگے ہیں تو آپ اپنے عہدے سے برخاست ہو جائیں. تو اس طرح سے پہلے کبھی گورنمنٹوں میں نہیں ہوا کہ ان کے منسٹرز نے ریزائن کیے ہوں یا ان کے جو بڑے اتحادی یا جہانگیر ترین جیسے قریبی جو دوست جو ان کے ATM کہلاتے تھے, اگر ان کا احتساب کا وقت آیا تو اس کے اوپر بھی عمران خان نے کمپرومائز نہیں کیا. بات تو یہ بڑی خوش آئند ہے, لیکن ہمارے جو امیچور اور نابالغ قوم ہے اس کے اندر اس طرح کا آئیڈیالزم چلنا وہ کسی قدر بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس طرح سے عمران خان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر وہ اس طرح کا کڑا احتساب اور کڑا, چونکہ عمران خان ڈکٹیٹر نہیں ہے, اس کو پولیٹیشنز کی ضرورت ہے, اس کو ساتھ اپنے ساتھیوں کی ضرورت ہے, اور ہر کسی کو ایک جیسا ہی رگڑا لگاتے جائیں گے تو وہی پھر جو آج بات جو جہانگیر ترین کا جو فارورڈ بلاک ہے ان کے MNA MPA جو آج کر رہے تھے مختلف ٹی وی سکرینز کے اوپر کہ اگر ہمارے اوپر بھی اگر ہم لوگ کرپٹ تھے تو ہمیں لے کے کیوں ساتھ چلے. اگر ہمیں جب بھی ہمارے اوپر کوئی ایلیگیشن آتا ہے ہمیں اپوزیشن والوں تک وہ تانے تک ہمیں دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اب احتساب کا وقت آ گیا ہے, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں, اور یہ سب کچھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو آئیڈیالزم ہے, آئیڈیالزم کا سسٹم عمران خان سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. اور اگر صدارتی نظام پاکستان کے اندر آ جائے اور اگر صدارتی نظام کی راہ ہموار ہو رہی ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. البتہ جو بلاول بھٹو ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اس کی سپیس یا پلیس تو بن سکتی ہے پبلک کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب, لیکن شہباز شریف کو جو آشیرواد ملا یا اگر اسٹیبلشمنٹ کے 3 دڑوں میں کسی نے اس کو آشیرواد اپنا دیا تو وہ صرف یہاں تک ہی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو کمزور کیا جائے, ان کو دڑوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا جائے. اس کے علاوہ کوئی بھی نون لیگ کے میرے جو دوست ہیں وہ خوش فہمی میں شکار نہ رہے.